السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے ایسے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک کوشش کری ہے۔ ان متنبی اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں ایک شخص جو ہے اسحاق اخرس نامی گزرا ہے۔ یہ جو اسحاق اخرس تھا یہ افریقہ کے علاقے الجزائر میں پیدا ہوا، اور یہ دور جو ہے یہ بنو عباس کا دور تھا، یعنی ابو جعفر منصور اس وقت خلیفہ تھا، وہ دور تھا۔ اس زمانے میں یہ شخص پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک شریف انسان تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ بچپن سے ہی نہایت ذہین و فطین تھا۔ اس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، تورات کا علم حاصل کیا، انجیل اور زبور کا علم حاصل کرا، اور اسی طریقے سے تمام علوم رسمیہ کی اس نے جو علوم پڑھے جاتے تھے اس زمانے میں اس کی اس نے تعلیم مکمل کری۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ بہت سے مختلف علوم و فنون کو حاصل کر چکا، یہ اصفہان پر پہنچا۔ اصفہان پہنچ کر اس نے ایک عربی مدرسے میں قیام کیا، اور یہیں ایک تنگ و تاریک کوٹری میں کامل 10 سال تک کے اس طرح سے اس نے گزارے کہ ان 10 سالوں میں اس شخص نے ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا، یعنی بالکل بھی بولا ہی نہیں۔ تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ تمام یہ سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے بالکل گونگا ہے اور یہ بول نہیں پاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اسحاق اخرس کے نام سے جانا گیا۔ اخرس کے معنی آتے ہیں گونگا ہونا۔ پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک رات میں ایک مقام پر جا کر نماز پڑھنے لگا، اور نماز میں بہت زور زور سے قرأت کرنے لگا اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرأت کرنے لگا۔ اب لوگوں نے دیکھا، بالکل حیرت زدہ ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک شخص جو گونگا تھا، وہ بول نہیں پاتا تھا، کچھ کر نہیں پاتا تھا، آج وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے نماز میں، اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ بڑے اچھے لب و لہجے میں پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ہر طرف ایک شور ہو گیا کہ بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اچھی آواز میں قرأت کر رہا ہے، اور لوگ اس کے پاس بھاگے آئے، سب لوگ اس کو دیکھنے آئے۔ چنانچہ لوگ اس کے معتقد ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ پھر جب صبح ہوئی تو ایک ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو گیا، اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے کہ تم اب تک کے تو گونگے تھے اور تم نے اب بولنا کیسے شروع کر دیا؟ تم نماز میں کیسے پڑھنے لگے قرآن وغیرہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور کہنے لگے السلام علیک یا نبی اللہ، یعنی اس طریقے سے فرشتوں نے اس سے کلام کیا۔ اور وہ کہنے لگا مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ مجھے نبی اللہ کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ پھر ایک فرشتہ بزبان فصیح یوں گویا ہوا کہ اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر ذرا منہ تو کھولیے۔ میں نے منہ کھول دیا اور دل میں ہم نے بسم اللہ کا ورد کیا تو میری زبان سے بسم اللہ نکلنے لگا، یعنی میں پڑھنے لگا۔ تو کہنے لگے انہوں نے پھر مجھ سے یہی بات کہی کہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس طرح کی کہانی بنا رہا ہے کہ فرشتوں سے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو پھر مجھے یہ نبوت کا پروانہ کیسے مل رہا ہے؟ مجھے جو نبوت مل رہی ہے یہ نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو فرشتوں نے اس سے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ کہنے لگا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ مستقل نبوت تھی، اور میری جو نبوت ہے فرشتوں نے کہا یہ ذلی نبوت ہے، یعنی جو مرزائیوں کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے نا، یہ اصل میں یہ پہلے بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ جو مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو نبوت ہے وہ ذلی بروزی نبوت ہے، تو یہ اسحاق اخرس کا بھی دعویٰ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ فرشتوں نے مجھ سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو مستقل نبوت تھی، اور جو آپ کی نبوت ہے وہ ذلی بروزی نبوت ہے، وہ مستقل نبوت نہیں ہے، لہذا آپ آج سے نبی بنا دیے گئے ہیں، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں
تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی میں اپنی نبوت کا اعلان نہیں کروں گا، اگر نبوت کا اعلان کرنا ہے تو نبیوں کو تو معجزے دیے جاتے ہیں، لہذا مجھے بھی اگر کوئی معجزہ دیا جائے تو ٹھیک ہے، میں اپنی نبوت کا اعلان کروں گا۔ کہتا ہے کہ پھر فرشتوں نے مجھے تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا، ان تمام چیزوں کا علم مجھے دیا، اور وہ تمام علوم جو ان کتابوں میں بیان کرے گئے ہیں وہ مجھے دے دیے۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اب یہ گویا کہ معجزہ بنے گا کہ وہ شخص جس نے کہیں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کچھ نہیں کیا، جو گونگا تھا، جاہل تھا، جسے کچھ آتا نہیں تھا، اب یہ تمام چیزیں بیان کرے گا تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ اب آپ اس کی عیاری اور مکاری کو سمجھیے کہ یہ وہ شخص ہے، یعنی اس نے بچپن میں ہی ان تمام علوم کو حاصل کر لیا تھا، پھر پوری پلاننگ کے ساتھ 10 سال تک کے گونگا دوسرے علاقے میں چلا گیا اور وہاں گونگا رہا، اور اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ فرشتوں نے یہ کتابیں مجھے دی ہیں۔ جب ایسا ہوا تو بھائی بڑی تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے، اور ہر طرف گویا کہ اس کا چرچا ہوتا گیا کہ یہ اسحاق اخرس نامی ایک نبی آیا ہے اور اس کو تورات کا، انجیل کا، زبور کا، قرآن کا علم ہے، اور طرح طرح کے کرتب دکھایا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ خبر جو ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کو پہنچی تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس کو پکڑوا کر اس کو مروا دیا۔ یہ ختم تو ہو گیا لیکن اس کا فتنہ جو ہے بعد تک کے چلتا رہا ہے۔ تو جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوئے گزرے ہیں اس میں ایک یہ بھی شخص تھا اسحاق اخرس نامی، جس نے اس طریقے سے گویا کہ اپنی نبوت کا ڈھونگ رچا تھا۔ آج بھی جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈھونگ ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک منطق ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کری ہیں۔